ہی یہ شان ہے کہ اس کی شریعت پر، اس کے حکم پر عمل کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو تو مانیں، اس کی شانوں کو تو تسلیم کریں، لیکن ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے احکامات کو مسترد کر دیں۔ جس طرح ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ عبادت کو صرف مسجد تک یا عبادت گاہوں تک محدود کر دیا جائے، یا دین کو صرف مسجد تک محدود کر دیا جائے، تو یہ اسلام کا نقطہ نظر نہیں ہے۔ اسلام ایک جامع دین ہے، جہاں اس نے عبادات میں ہمیں احکامات عطا فرمائے، وہاں معمولات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احکامات عطا فرمائے، اور اس میں بھی انسان اگر حسن نیت کو شامل کرے تو وہ روزمرہ کے اپنے کام کاج میں مشغول ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اسے عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، چاہے وہ کسب معاش ہو، چاہے وہ لین دین کا معاملہ ہو، یا کوئی اور معاملہ جو اس کی زندگی سے یا اس کے گرد و نواح کے لوگوں سے وابستہ ہے۔ تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ جو رب ساری کائنات کا پالن ہار ہے، قوانین بھی اسی کے چلیں گے۔ ایسا نہیں کہ اس کی قدرتوں کو ہم تسلیم کریں لیکن قوانین ہم یہود و نصارہ کے فالو کریں، اور اسلام دشمن عناصر کے اصولوں کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر دیں، تو یہ بھی تضاد ہے جس کو شریعت مطہرہ نے پسند نہیں کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ایک منظر کو بیان کیا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو سمندر میں ہے، اور سمندر میں جب وہ جاتا ہے ہر طرف سے اسے موجیں گھیر لیتی ہیں، ہر طرف سے اسے موجیں گھیر لیتی ہیں، تو ایسی کیفیت میں وہ چاہے کتنا ہی سخت کافر بھی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی اپنی فطرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہے، اور اس کی پہچان قرآن نے یہ بتائی ہے کہ جب انتہائی سخت حالت میں ہو، تکلیف میں ہو، ہر طرف سے موجوں نے اسے گھیر لیا ہو، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتا ہے۔ یہ اس کی فطرت کا اندرونی تقاضا ہے کہ جب اسے انتہائی بے بسی اور لاچاری کی کیفیت درپیش ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی رجوع کرتا ہے۔ تو کیوں نہ ہو ایسا ہو کہ جب عام حالات میں بھی، جب اس کے زندگی کے شب و روز اپنے معمولات پر جاری و ساری ہوں، اس موقع پر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے، تو پھر اس کی زندگی میں اور نکھار پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہاں میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اس سے کچھ پہلے فرعون کا ذکر ہے، اس کی قوم کا ذکر ہے، کس طرح وہ ہلاک و برباد ہوئے، اور یونس علیہ السلام کی قوم توبہ کی وجہ سے بچ گئی۔ تو ان مضامین کو اگر ہم ربط میں دیکھیں تو یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ فرعون کی قوم نہیں بننا، کہ جنہوں نے عذاب آنے کے بعد بھی توبہ نہیں کی اور اپنی اکڑ میں تکبر میں مبتلا رہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم کا اسلوب اپنا لو کہ جو توبہ کو ترجیح دینے والے ہیں، اور توبہ کی برکات سے اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ پھر اس کے بعد سورہ ہود کو ہم دیکھیں تو سورہ ہود میں بھی یہ مضامین ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظر آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سابقین کا ذکر کیا، اور ہود علیہ السلام آپ بھی اللہ کے نبی ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اور آپ کی قوم کا نام قوم عاد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا قوم یعنی آپ کی قوم کا بھی اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمایا، اور دیگر قوموں کا بھی ذکر ان آیات میں ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ہود ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام پر جب بڑھاپے کے آثار ظاہر ہوئے اور کمزوری نمایاں ہوئی تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ بڑھاپے کے کمزوری کے آثار ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے سورہ ہود کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ چند اور صورتوں کا، جن میں سورہ مرسلات کا ذکر بھی ہے، سورہ نبا کا ذکر بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ ان صورتوں میں قیامت کے احوال خاص طور پر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے۔ آپ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہم اگر دوسرے الفاظ میں کہیں تو قیامت تو سجنی ہی نبی پاک علیہ السلام کی شان کے اظہار کے لیے ہے، اور مقام محمود پر آپ کو فائز کیا جانا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے یہ فرامین اور آپ کا یہ انداز فکر امت کے لیے ہے اور امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ قیامت یہ کتنا ہولناک اس کا تصور ہے، اور ایک بندہ مومن کو اپنی آخرت کی فکر کے لیے کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں کفار کی اذیتوں کا بھی ذکر ہے، اور ان کے انجام کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے، اور گزشتہ قوموں کے احوال کو، نماز کے اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات بینہ میں بیان فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں سورہ ہود میں اگر ہم اس کو خلاصے کے طور پر تعارف کی چونکہ ہم بات کرتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، جن کی قوم کا انداز یہ تھا کہ وہ غریبوں کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے،
اور ارذل کے الفاظ انہوں نے کہا کہ ان ارذل لوگوں کو، گھٹیا ترین لوگوں کو آپ اپنے آپ سے دور کریں تب ہم ایمان لائیں گے۔ غریب لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ اگر نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا کنعان بھی ہے، وہ اگر ایمان نہیں لاتا تو قرآن نے کہا لیس من اہلک، یہ تو آپ کے گھر والوں میں سے ہی نہیں ہے۔ یعنی ایمان کی طاقت و پاور بیان کی گئی ہے کہ ایک طرف نوح علیہ السلام کے گھر کا فرد ہو، اگر ایمان کے نور سے محروم ہے تو اسلام نے اور قرآن نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کوئی رتبہ، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کمزور شخص بھی ہے مالی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، لیکن اس کے سینے میں نور ایمان موجود ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انتہائی مقرب ہے۔ پھر دوسرا ہمیں پہلو ملتا ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا، جس پر اس صورت کا نام ہے۔ ان کا یہ تھا کہ ان کی ٹیکنالوجی اس زمانے کے اعتبار سے بڑی کامیاب تھی، بڑی شاندار وہ عمارتیں بناتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہوا کے جھونکے سے ان کو ہلاک و برباد فرمایا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان کا اظہار ہے۔ ایک طرف جو لوگوں کو گھٹیا سمجھنے والے ہیں وہ طوفان میں ہلاک ہوتے ہیں، یہ ہوا کے جھونکے سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف قوم سمود ہے جس نے زمین پر اپنا کنٹرول ایسا سمجھا کہ وہ اللہ کے مقابل آ گئے۔ وہ پانی جو اونٹنی کی باری میں مقرر کیا تھا، اونٹنی ایک دن میں ساری قوم کا پانی پیتی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اسے نہیں پینے دیں گے، اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزے کی انہوں نے بے حرمتی کی اور اس اونٹنی کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ تو اسباب پر، ریسورسز پر اپنا حق سمجھنا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، یہ ان کی ہلاکت و بربادی کا سبب ہوا۔ پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کو آپ دیکھیں، جن کا ذکر اس صورت میں ہے کہ انہوں نے ناپ تول میں کمی کی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل اس طرح آئے، معاذ اللہ انہوں نے مخالفت اس طرح کی کہ انہوں نے کہا کہ اصلاتک تأمرک، کہ کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ آپ ہمیں ہمارے لین دین سے روکیں؟ یعنی وہ کہتے تھے کہ آپ اپنی نماز کو اپنے تک محدود رکھیں، ہم اپنے کام کاج میں، ہم اپنے بزنس میں، ہم اپنے کاروبار میں جیسے چاہیں گے ویسے کریں گے، آپ کو کیا پتہ کاروبار کیا ہوتا ہے، بزنس کیا ہوتا ہے، ہم جو ہے وہ اپنے حساب سے جو ہمیں سمجھ آئے گا، جس میں ہمارا نفع ہے، ہم وہ کام کریں گے۔ تو دین کو، اسلام کو، شریعت کو بزنس سے، کاروبار سے الگ سمجھنا، یہ ان کی حماقت تھی۔ تو یہ سارے مجموعی طور پر جرائم کہیں نہ کہیں ہم میں آج بدقسمتی کے ساتھ موجود ہیں، جو ان قوموں کی نمایاں بیماریاں تھیں اور ان کے نمایاں جرائم تھے، اور جس کی وجہ سے انہیں ہلاک و برباد کیا گیا۔ پھر ساتھ قوم لوط کا ذکر بھی ہے، جو فحاشی اور عریانی اور بدکاری جیسے بھیانک جرم میں مبتلا تھے۔ ان کی بھی مذمت ہے کہ انسان کے جسم پر اس کا اپنا کنٹرول نہیں ہے، اس جسم پر، اس وجود پر مرضی اگر چلے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چلے گی۔ یہ پیغام بھی ان مضامین میں ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر آخری جو صورت کا جہاں اختتام ہوتا ہے، وہاں بقا کا اسلوب ارشاد فرمایا گیا کہ اگر باقی رہنا ہے، اگر ایگزسٹ کرنا ہے نظریاتی اعتبار سے، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ انسان صرف عبادت کو اپنی ذات تک محدود کر دے، یعنی صرف نیک نہیں بننا، مصلح بننا ہے، یعنی لوگوں کے لیے خیر خواہی کرنے والا، ان کی اصلاح کرنے والا بھی بننا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو ایک بستی کو عذاب دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا اس بستی میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو بڑا عبادت گزار ہے، کبھی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، رات عبادت میں گزارتا ہے، دن روزوں میں گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ مولا کیا اسے بھی عذاب مبتلا کر دیا جائے؟ فرمایا ہاں، جب اس کے سامنے کھلے عام دین کی مخالفت ہوتی رہی، دین کا مذاق اڑایا جاتا رہا، اس کے ماتھے پر شکن بھی نہیں آیا، تو اس قوم کے ساتھ اسے بھی ہلاک و برباد کر دیا جائے۔ تو یہ ایک ذمہ داری ہے کہ نیک بھی بننا ہے اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش بھی اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے کرنا۔ یہ اس سورت کا اختتامی پیغام ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ یوسف ہے، بڑی پیاری جامع سورہ مبارکہ ہے، اور اس میں جو اللہ رب العزت نے واقعہ ارشاد فرمایا سورہ یوسف میں، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا، جسے قرآن نے خود احسن القصص کہا کہ تمام قصوں میں سب سے خوبصورت قصہ ہے، تمام واقعات میں سب سے خوبصورت واقعہ ہے۔ اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ یہودیوں کے علماء نے ان مشرکین کو سکھا کر بھیجا کہ جا کر یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کنعان سے مصر میں کیسے آئی اور ان کا نسب وہاں سے کیسے آگے بڑھا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس پیاری سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا، جس میں 12 رکوع ہیں اور 111 آیتیں ہیں۔ بڑی خوبصورت یہ سورہ مبارکہ ہے، اس کے مضامین بھی بڑے پیارے پیارے ہیں، بڑے خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے مراحل حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بیان فرمائے کہ ابتدا میں آپ خواب دیکھتے ہیں کہ
11 ستارے اور سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور پھر آپ کے والد کو جب آپ نے خواب ارشاد فرمایا تو آپ کے والد نے کہا کہ بھائیوں سے مت کہنا کہیں وہ تم سے حسد میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جو دوسری والدہ سے تھے، ان 10 بھائیوں نے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور کسی نے مشورہ دیا کہ قتل نہ کیا جائے، انہیں گہرے کنویں میں پھینک دیا جائے۔ اور پھر وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام پھر مصر پہنچتے۔ واقعہ تفصیلی ہے اور ہم نے بارہا سنا ہوا بھی ہے، لیکن آپ ان آیات کے مضامین کو دیکھیں، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ آیت کریمہ گویا کہ پوری صورت کا ایک جامع نقطہ نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں قادر ہے، غالب ہے، یعنی ساری کائنات جو فیصلے کرتی رہے، وہاں برادران یوسف نے اپنے تئیں کیا کیا منصوبے بنائے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں وہ کنویں کی گہرائی سے انہیں تخت شاہی پر گامزن فرمایا، اور پورے مصر پر ایسا شاندار کنٹرول عطا فرمایا کہ پورے مصر میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام نہ بن گیا، کیونکہ قحط اتنا سخت پڑا کہ سب کچھ بیچ باچ کے اپنے آپ کو بھی انہوں نے بالآخر بیچ دیا۔ اور 7 سالوں کا وہ قحط کا تفصیلی تذکرہ اس صورت میں ملتا ہے کہ کس طرح سے وہ ساری کے ساری چیزوں کو، سونے چاندی کو، جواہرات کو، اپنی زمینوں کو، اپنے مویشیوں کو، اپنی اولادوں کو، اور خود اپنے آپ کو بھی گاہے بگاہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں فروخت کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر ہے، اور اپنے اصولوں پر اور نظریات پر استقامت کا صلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نفوس قدسیہ کی مبارک زندگیوں سے عمل کے پہلو نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ان پیاری آیتوں پر، مضامین پر عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔